العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، دنیا سے معدوم ہونے والے چند جانور جنہیں پھر ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان جانوروں میں اللہ نے انسانوں کے لیے بہت سے فوائد رکھے تھے، مگر افسوس انسان ہی کے ہاتھوں یہ جانور معدوم ہوئے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اس معدوم شدہ جانوروں کے بارے میں ہے، مگر حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے مس والڈرن کا ریڈ کولبس۔ زنزبار ریڈ کولبس معدوم ہو جانے والے مس والڈرن ریڈ کولبس کا قریب ترین رشتہ دار ہے۔ حال ہی میں معدوم ہو جانے والے اس درمیانی سائز اور سرخ بالوں والے بندر کو 2000 کی دہائی کے اوائل سے معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ گھانا اور ایوری کوسٹ کی سرحد پر رہنے والا مس والڈرن کا ریڈ کولبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے تھا، کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوتے۔ بڑے گروہوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپر حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولبس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے اور آخر میں معدوم ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ینگ سی ریور ڈولفن۔ چین کی ینگ سی ریور ڈولفن دنیا کے قدیم ترین ممالیہ جانوروں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی۔ 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی ینگ سی ریور ڈولفن ایک پھیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں نسبتاً کم پروقار دکھائی دیتی۔ اس کے سادہ جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکو لوکیشن سسٹم موجود تھا، جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنا باریکی سے کام کر پاتا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی، مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لیے اس وقت خطرہ بنی جب دریا مچھیروں کی کشتیوں، کنٹینر بردار جہازوں، ٹریلروں اور انسان کی پھیلائی گئی آلودگی سے بھر گیا۔ اس شدید مصروف ٹریفک سے گھبراہٹ کے شکار ہو جانے والی ینگ سی ریور ڈولفن کے پاس بقا کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا اور اسی طرح یہ اس دنیا سے معدوم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جانور ہمارے پاس کریبین مونگ سیل ہے۔ اس دریائی بچھڑے جیسا دیگر بچھڑے کریبین میں رہا کرتے تھے۔ خطہ کریبین کا یہ مقامی دریائی بچھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکا کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکا کے شمالی ساحل اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچھڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا اور نکارگوا کے درمیان سرینیلا کے کنارے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جانور ہے ایلباما پگٹو۔ یہ دریائی سیپ جمہوریہ چیک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ معصوم سا نظر آنے والا سیپ 2006 تک امریکی ریاست ایلباما کے دریائے میں پایا گیا، مگر اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا تھا۔ آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پگٹو اسے مزید نہ جھیل پایا۔ اس ننھی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا، جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والے افریقی امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا جانور ہمارے پاس ڈوڈو ہے۔ سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائناسورز کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ہے۔ ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹونی کردار ڈیفی ڈگ جیسے دکھائی دینے والا یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرے ماریشیس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے والے اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔
جب انسان ماریشیس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا جانور سٹیلر سی کاؤ ہے۔ 1741 میں جب جارج سٹیلر کشتی ڈوبنے کے سبب جزیرے بے رنگ پر پھنس گئے تو انہوں نے اس حیران کن جانور کو معدوم ہونے سے قبل دیکھا تھا۔ یہ سمندری گائے میناٹی اور ڈوگونگ کی طرح ہی نظر آتی، مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی ہیں۔ سٹیلر کی سمندری گائے کا سائز 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے شاندار وضاحت، کھال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف کی جیسا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا۔ اس کے بعد اگلا جانور کواگا ہے۔ ایمسٹرڈیم کواگا، جو 12 اگست 1883 کو ایمسٹرڈیم کے آرٹیس چڑیا گھر میں ہلاک ہوئی۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دلاویز افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورا ہوتا۔ اس کی حیران کن وضع کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد اگلا جانور آئرش ایلک یا آئرش ہرن۔ آج موجود ہرن جیسا ہی دکھائی دیتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے تھے، جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ 3.65 میٹر تک ہوتا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا۔ آخری جانور ہمارے پاس ہے وائٹ ٹیل ایگل۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اسے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔